آج ہم اسلام میں کاروبار کی اصل حقیقت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ آج میں پھر کاروبار میں ترقی کا اسلامک فارمولہ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کر لیں تو خوب ترقی اور عروج کا سبب بنے۔ اپنے ٹاپک کے لحاظ سے یہ نہایت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ یہ سیریز کا پارٹ 3 ہے۔ پچھلے 2 اقساط میں ہم نے 2 بنیادی پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی، یعنی پچھلی 2 اقساط میں ہم نے کیا دیکھا؟ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام کے تجارتی انقلاب کو سمجھا کہ کیسے اسلام نے سود کی افریت کو ختم کر کے انصاف پر مبنی معیشت کی بنیاد رکھی۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھا کہ رزق حلال کی تلاش محض ایک انتخاب نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم نے حلال و حرام کی پہچان کرنی سیکھی اور سیدنا نعمان بن بشیر والی تاریخی حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ کاروباری دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ تو آج کے اس تیسرے اور انتہائی اہم ایپیسوڈ میں ہم ان تمام بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام کی نظر میں کاروبار کی اصل حقیقت اور اہمیت اس کی آخر کیا ہے۔ کیا کاروبار صرف پیسہ کمانے کا نام ہے؟ نہیں، یہ عبادت ہے جسے ہم نے بھلا دیا۔ جو تاجر مبرور بیع یعنی مقبول اور درست تجارت کے حکم پر چلے اور اسی کے مطابق کاروبار کرے، وہ جھوٹ، ہر قسم کے دھوکے، فریب اور خیانت سے پاک رہ کر گاہک کے ساتھ صاف و شفاف سودا کرے، زبان سے اپنی کوئی پیش گوئی کی بات نہ کہے، عیبدار چیز کو عیب بتا کر بیچے اور اپنے خالی لمحات میں درود و سلام پڑھنا، استغفار کرنا، تسبیحات و وظائف کا اہتمام کرنا اس کا ذکر بن جاتے ہیں۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ اس کی دکان، اس کی کمپنی، اس کا گودام بمثل عبادت گاہ بن جاتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور تو اور جب وہ ایمانداری کے ساتھ کوئی چیز نول کر اپنے گاہک کو پوری دے، ڈنڈی نہ مارے اس میں، تو اس کا یہ تولنا بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس میں ایماندار تاجروں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اب انسان ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ایک تاجر کو اتنی بڑی فضیلت سے کیوں نوازا گیا ہے نا؟ تو دیکھیں، اگر باریکی سے سمجھیں تو بڑی لطیف بات نکل کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ تاجر کا پیشہ ہر لمحے آزمائی سے بھرا ہوتا ہے۔ ہر سودے میں اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو فوری دنیاوی فائدہ اٹھائے یا پھر اللہ کی رضا کو ترجیح دے۔ اس تناظر میں ایمانداری پر قائم رہنا در حقیقت جہاد اکبر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایماندار اور سچا تاجر برز قیامت بڑے اونچے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک ایماندار تاجر پورے معاشرے میں سچائی اور ایمانداری کا پیکٹ سسٹم بن جاتے ہیں۔ اس کا اثر و رسوخ صرف اس کی دکان تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقیات پر پڑتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کے تجارتی اخلاقیات کا عملی نمونہ بن کر دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ مسلمان تاجروں کے حسن اخلاق اور ایماندارانہ لین دین سے متاثر ہو کر اسلام لے آتے ہیں۔ اس پر میں پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو بس جو شخص بازار کے فطروں میں گھر کر بھی اپنا دامن پاک رکھتے ہیں وہ حقیقتاً عظیم ہستیوں کے ساتھ ہوگا، اور یہی ہے اسلام میں کاروبار کی اصل حقیقت اور اہمیت و عظمت۔ دوستوں، اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ بھی اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ نے یہاں تک میری باتیں سمجھ لی تو کامنٹ میں اوکے ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تجارت ایک ذمہ داری ہے کے ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے۔